بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ابھی سے صرف 4-5 منٹ پہلے شیر افضل مروت کی ٹیم نے یہ پوسٹ کیا ہے۔ پولیس اور شیر افضل مروت آمنے سامنے، پولیس طاقت کا استعمال، کارکنوں پر تشدد اور شیر افضل مروت کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کارکنوں اور عوام کی جانب سے ان کی گرفتاری روکنے کے لیے زبردست مزاحمت جاری ہے۔ یہ تقریباً ابھی سے 4 سے 5 منٹ پہلے ان کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بچ کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب کیسے کامیاب ہو گئے ہیں؟ کیونکہ اگر پولیس ایک جگہ آتی ہے تو وہ راستے میں بھی ناکے لگا کے روک لے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن شیر افضل مروت پہ اچانک اٹیکس بڑھ گئے ہیں۔ ان سے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ بھی ہمیں جلدی سمجھ آ جائے گا۔ فواد چودھری نے تحریک انصاف بھی چھوڑی، استحکام پارٹی کے شمولیت والے فنکشن میں بھی گئے، لیکن اس کے باوجود انہیں ہتھکڑی لگی ہوئی ہے۔ پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ کیا فواد چودھری سے کوئی ایسا خاص بیان دلوانا چاہتے ہیں جو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ بھی آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اسد کیسر کو ضمانت ملتی ہے تو 3 MP کا آرڈر دے کے انہیں پھر پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لالسنس KP میں کیوں شروع ہوئی ہے دوبارہ سے؟ اس پہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ نے بند باندھ دیا تھا، لیکن پھر قاضی فائز گروپ کے جج سردار طارق صاحب نے ایک آرڈر جاری کیا، جس کے بعد پولیس کو پھر سے کھلا ہاتھ دے دیا گیا۔ انہوں نے منع کر دیا عدالتوں کو ایسا کوئی فیصلہ دینے سے جس میں کسی بھی کیس میں گرفتاری سے روکا جاتا ہے، جبکہ یہ وہ واحد آرڈر ہے کہ اگر امپلیمنٹ ہوگا تب ہی یہ چیزیں رکیں گی غیر قانونی۔ لیکن سردار طارق صاحب جو آئینی گروپ کے جج ہیں، سو کالڈ آئینی گروپ، اس نے یہ فیصلہ دے کر طاقتوروں کے ہاتھ مزید لمبے کر دی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی پولیس جس میں زبردست ریفارم ہوئے تھے اور وہ بہت بہتر ہو گئی تھی، پورے ملک کی پولیس سے بہتر تھی، ابھی بھی پنجاب کی نسبت وہاں بہتر رویہ ہے، حالانکہ وہاں بھی بہت غلط کیا جا رہا ہے کیونکہ اوپر سے دباؤ ہے، لیکن پنجاب کی نسبت وہاں بھی بہتر رویہ ہے، لیکن اس کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو وجہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان میں ادارے جان کے کیوں تباہ کیے جاتے ہیں، تاکہ وقت آنے پہ ان کا استعمال کیا جا سکے۔ اگر ایک ادارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے نا، وہ کسی اوپر سے آئی ہوئی بات کو نہیں سنتا، پھر وہ کرتا ہے جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ اوپر سے باتیں منوانی ہوتی ہیں تو ادارے تباہ کیے جاتے ہیں، بیوروکریسی کو اپنے نیچے رکھا جاتا ہے۔ PTI کا کنونشن روکنے کے لیے جگہ جگہ پہ گڑھے کھود دیے، یعنی خندقیں کھودنا شروع کر دی ہیں سڑکوں پہ تاکہ قافلے نہ پہنچ سکیں۔ اور یہ دیکھیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھرائی کر رہے ہیں تاکہ گاڑیاں یا لوگوں کو گزرنے میں مشکل نہ ہو۔ جب ایک قوم ٹھان لیتی ہے کہ ایک مقصد ہم نے حاصل کرنا ہے تو اس کو روکنے کی جتنی بھی کوششیں ہوں، جلد یا بدیر وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ عمران خان کے خلاف ان کی کابینہ کے سابق ممبران سے بیانات لیے جا چکے ہیں کچھ کے۔ زبیدہ جلال صاحبہ کا ایک بیان چل رہا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ قومی امانت ہے، لیکن وزیر اعظم نے ایک بھی نہ سنی کسی کی۔ اب وہ 190 ملین پاؤنڈ قومی امانت ہے اور اس وقت وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے ہیں پیسے۔ وہ پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھے، اب وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں ہے۔ پیسہ حکومت کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن الزام عمران خان پہ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، کوئی کرپشن کی ہے، کوئی رشوت لی ہے، اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ جبکہ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ نواز شریف کے دور میں ملک ریاض کا یہ پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا؟ ون ہائیڈ پارک ڈبل سے زیادہ قیمت میں نواز شریف کے بیٹے نے کیوں بیچا؟ کیا چھپایا جا رہا تھا؟ اور کیا یہ جو سیل ہوئی تھی یہ پاناما لیکس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ پاناما لیکس آنے کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا تھا؟ کیا خدشہ تھا؟ کیا پکڑا جائے گا؟ کس چیز کو چھپانے کے لیے یہ کیا گیا تھا؟ یہ کوئی سوال نہیں پوچھ رہا۔ اصل کرائم یہاں پہ ہوا ہے، 2 پارٹیاں ہیں اس کرائم میں ملوث۔ پیپلز پارٹی نے اندھیر نگری مچا کے سندھ میں ملک ریاض کو زمینیں دے دیں، جس پہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور ثاقب نثار صاحب نے 460 ارب کا ملک ریاض کو فائن کیا۔ یہ کیس بنتا ہے آصف زرداری اور اس کی حکومت پہ کہ ملک ریاض کو ناجائز فائدہ دیا گیا، جس پہ سپریم کورٹ نے جرمانہ بھی لگایا، یعنی جرم ثابت ہو گیا، لیکن زرداری پہ کوئی کیس نہیں بنا۔ اور دوسرا جرم جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے بیٹے سے ملک ریاض نے ون ہائیڈ پارک ڈبل قیمت میں خریدا۔ اب ان چیزوں کو ذرا آپ نے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے۔ نون لیگ کی حکومت ہے، مبینہ طور پہ پیسہ پاکستان سے باہر جاتا ہے لندن، یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے بیٹے کا فلیٹ ڈبل قیمت میں خریدا جاتا ہے۔ کیا نواز شریف نے ملک ریاض کو
منی لانڈرنگ کرنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے بیٹے کا فلیٹ ڈبل قیمت میں خریدے گا. فائدہ تو پھر نواز شریف نے اٹھایا نا, فائدہ تو پھر اس کے بیٹے نے اٹھایا. عمران خان نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ ساری سیٹلمنٹ ہونے سے پہلے عمران خان نے القادری ٹرسٹ اگر بنانا شروع کر دیا, اور القادری ٹرسٹ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ لوگوں کو سیرت نبی پڑھائی جائے گی, جس کا کوئی فائدہ عمران خان نہیں اٹھائیں گے, کوئی فیس نہیں لیں گے, کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اس زمین کی کوئی اونرشپ نہیں ہوگی, کبھی بیچ نہیں سکیں گے, اس پہ عمران خان پہ کیس بنا دیا آپ نے. جو لوگ اس سارے جرم میں ملوث ہیں ان کا نام ہی نہیں کوئی لے رہا, اس لیے پاکستانی عوام آپ سے متنفر ہے, اس لیے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کہ جن کا اصل جرم ہے ان کا نام بھی نہیں لیا جا رہا. اور جس بیچارے نے ایک یونیورسٹی بنا دی کہ وہاں پہ غریب بچے مفت تعلیم حاصل کریں, نبی کی سیرت پڑھ سکیں, اس پہ کیس بنا دیا. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا, اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, اور جو بینچ بنا ہے وہ بڑا ہی کمال ہے. قاضی نے سارے اپنے گروپ کے ججز بیچ میں ڈال دیے ہیں, 6 ممبر بینچ ہے, بیچ میں قاضی صاحب خود نہیں بیٹھے. ایک کمال دیکھیں ذرا, بڑکیں 10 سال سے مار رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, انقلابی, آئین, قانون, جمہوریت. ایک کیس یہ بندہ نہیں سن سکا فوجی عدالتوں کے خلاف, ورنہ کالک ملنی پڑ جاتی. صرف اپنے آپ کو کاغذی طور پہ کالک سے بچانے کے لیے کہ مجھے اس فیصلے کو نہ لکھنا پڑ جائے. یہ نہ ہو کہ چیف جسٹس بیٹھا ہوا تھا جب فیصلہ دیا گیا کہ سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے, اس کالک سے بچنے کے لیے یہ کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں کتنا بڑا بھونڈا مذاق کیا گیا ہے کہ 5 ججز کا ایک فیصلہ ہو جس میں 5 ججز یہ کہیں کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, یا 6 ججز یہ کہیں. جب اس کی اپیل ہوگی اور 6 ججز بیٹھیں گے, اور اگر وہ ججز 4-2 سے فیصلہ دیتے ہیں کہ جی ٹرائل ہو سکتا ہے, یعنی اس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں, تو 6 ججز یا 5 ججز کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں, اور 4-2 سے جو فیصلہ ہوگا وہ پریویل کرے گا. یہ مذاق ہے یا نہیں ہے؟ 5 یا 6 ججز کا فیصلہ 4 ججز کیسے اوورٹرن کر سکتے ہیں؟ کوئی اس میں لاجک ہے؟ لیکن یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا اسی لیے گیا ہے کہ کم ججز کو مینج کرنا آسان ہے, زیادہ ججز کو مینج کرنا مشکل ہے. اپیل ہوگی, اگر ایک سائیڈ کے جج مینج نہیں ہوئے تو مینج دوسری دفعہ کیا جا سکتا ہے, یعنی ایک سائیڈ نہیں مینج ہوئی تو دوسری سائیڈ کو کر لو مینج, کیونکہ سپریم کورٹ میں واضح طور پہ 2 ڈیوائیڈز ہیں. ایک سائیڈ مینج نہیں ہوگی تو دوسری کر لی جائے گی, اور اب وہی کام کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ پبلک پریشر, حالات کی سنگینی اور ساری ملکی صورتحال کی وجہ سے یہ جو ہم خیال بینچ بنایا گیا ہے, یہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ بینچ بنایا گیا ہے, یہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کی توثیق نہیں کرے گا, اور اپ ہولڈ کرے گا اس فیصلے کو جو 5 بہادر ججوں نے دیا تھا. تحریک انصاف کو میں نے بھی اپنی ویڈیو کے ذریعے مشورہ دینے کی کوشش کی تھی, کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی تھی, اور الیکشن کمیشن سے رپورٹنگ کرتے ہیں, فہیم نام ہے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. انہوں نے شاید سب سے پہلے یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو احتیاطاً اپنی کسی پراکسی کے ذریعے ایک سیاسی جماعت رجسٹر کروا لینی چاہیے اور انتخابی نشان لے لینا چاہیے, کیونکہ جب بیٹ کا نشان لیا جائے گا تو فوری طور پہ نئی سیاسی جماعت رجسٹر کروانا, انتخابی نشان لینا, یہ اتنا آسان نہیں رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سیاسی جماعت ہوتی, اس کے معمولی چند عہدیدار ہوتے, رجسٹر ہوتے, جتنے ووٹر چاہیے ہوتے ہیں, وہ شرط پوری کی جاتی اور وہ رجسٹر کروا لی جاتی. یہ آج سے 1 سال پہلے کام کر لیا جاتا تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی. جیسی تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا جاتا, سب لوگوں کو اس جماعت کا نشان الاٹ کر کے فوراً الیکشن کے ٹکٹ ہو جاتے, اور لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا کہ کون سی جماعت ہے, جس کو کیا نشان ملا ہے, اور سارا کچھ سموتھ طریقے سے ہو جاتا. لیکن ابھی تک جتنا پتہ ہے ہمیں یہ نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کر لیا گیا ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتہ ہو کہ جو اتنی زیادہ جماعتیں رجسٹر ہیں اس میں کوئی ایسی جماعت نکلی ہے جو تحریک انصاف نے خفیہ طور پر رجسٹر کروا لی ہو. اگر کروا لی ہو تو میں سمجھوں گا کہ میرے لیے بھی بڑا سرپرائز ہوگا اور بڑی سمجھداری اور ذہانت کی بات ہوگی. ایسی چیزیں وکلا کے سوچنے کی ہیں, یہ رپورٹرز یا یوٹیوبرز کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ قانونی معاملات ہیں, اور میرے خیال میں ایسا مشورہ وکلا کو دینا چاہیے عمران خان کو, یا دینا چاہیے تھا. بہرحال جب وقت گزر جاتا ہے تو پچھتانے سے بہتر ہے کہ انسان آگے دیکھے, اپنی غلطیوں سے سیکھے اور بہتر کرنے کی کوشش کرے. ظاہر ہے کہ بلے کا نشان لینا اس ٹائم پرائیورٹی نمبر 1 ہے, لیکن یہ کہاں تک کامیاب ہوں گے یہ آنے والے چند دن بتا دیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.